الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إنما التوبة على الله، بے شک توبہ اللہ کے ہاں، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء بجہالہ، جنہوں نے عمل کیے برے نادانی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں قریب سے، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے گا ان پر، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو عمل کرتے رہتے ہیں برے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہے بے شک میں نے اب توبہ کی، وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی جو مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے تیار کیا ہم نے دردناک عذاب. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النساء کا تیسرا رکوع آیت نمبر 17 اور 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات سن رہے ہیں، اس سورہ مبارکہ میں اصلاح معاشرہ کے قوانین اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے اور آگے مزید بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے. اب تک جو بیان ہوئے اس میں یتیم بچیوں کا حق ہے، یتیم کا مال نہ کھانے کا حکم ہے، عورتوں کے مہر ادا کرنے کا حکم ہے، میراث میں بچے اور بچیوں دونوں کو حصہ برابر دینے کا حکم ہے، جو شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں.
ان حصوں کی کچھ تفصیل بیان کی۔ اسی طرح بدکاری اور بے حیائی سے رکنے کا بیان ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ اب یقیناً معاشرے میں ان قوانین کے عمل کرنے کے سلسلے میں ضرور کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیوں اور کوتاہیوں کا یعنی ان سے بچنے کے لیے یا جو ہو گئی ہیں ان پر انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب انسان جو غلطی اور گناہ کرتا ہے، دل میں خیال تو آتا ہے کہ توبہ کرنی چاہیے، چلو جی کر لیں گے، ابھی بڑا عمر پئی ہے، بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ توبہ یہ نہیں ہے بندہ گناہوں پہ گناہ کرتا رہے اور کہے جی ٹھیک ہے کر لیں گے بعد میں توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ غلطی ہوئی ہے، احساس ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر زندگی بھر گناہ کرتے رہے اور آخری وقت موت سامنے آئی اب جناب میں توبہ کرتا ہوں، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرعون نے کیا تھا، بڑے بڑے نافرمان، موت جس نے سامنے دیکھی اس کو توبہ یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت کے وقت کی توبہ قبول، اس وقت تو فرعون نے لا الہ الا اللہ کا اعلان بھی کر لیا، کہنے لگا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں، اور جس رب کی وحدانیت پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب تجھے یاد آیا توبہ، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، بڑی نافرمانی کرتا تھا، میں نے 2 رسول تیرے پاس بھیجے اور تو انکار کرتا رہا، اب تجھے توبہ یاد آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اس وقت سے پہلے توبہ کرو، اور اس وقت کا کسی کو پتہ تو ہے کوئی نہیں کہ وہ کب آنے والا ہے، لہذا جلدی توبہ کرو، ابھی توبہ کرو اور اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ تو یہی توبہ ہے کہ بندے سے غلطی ہو، بندہ احساس کرے اور اللہ کی طرف دھیان جائے اور توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فرمایا جن بندوں سے غلطی ہوئی، گناہ کا کام ہوا، فاحشہ ہوئی، یا اپنی جان پر ظلم کیا، کچھ جرم کر لیا، اچانک ذکر اللہ، ان کو اللہ یاد آیا، اللہ کی طرف دھیان کیا، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی استغفار مانگنے لگے، تو وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، پھر بتاؤ نا اللہ نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ یہ ہے توبہ۔ غلطی ہوئی، احساس ہوا، بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلائے، اللہ فرماتا ہے پھر میں نہیں معاف کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ میں نہیں معاف کرنا ہے، لیکن توبہ تو صحیح ہو نا۔ یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ توبہ بر لب و تسبیح بر کف، زبان پہ ہے توبہ توبہ، ہاتھ میں ہے تسبیح، اور جناب استغفر اللہ ایک سپیڈ ہے لگی ہوئی ہے، لیکن دل پر ذوق گناہ، لیکن دل پورا گناہ کے ذوق سے اسی طرح پر ہے جیسے پہلے بھی تھا۔ یہ وہ توبہ ہے جس توبہ پر شیطان بھی ہنستا ہے اور کہتا ہے صحیح توبہ کر رہا ہے، ایسی توبہ اور بھی کرتا رہے۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ وہ توبہ ہے جو گناہوں کو نہیں بخشنے والی، یہ تو ایک روٹین پوری کر رہا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے گناہ پر بندہ شرمندہ ہو جائے اور کہے یا اللہ جو ہوا وہ غلط ہوا، انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا، اور اب کر رہا ہے تو اس سے الگ ہو جائے، اس کو چھوڑ دے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ دیر نہیں کرتے معاف کرنے میں۔ اللہ فرماتے تیرے آنے میں دیر ہوگی، ہمارے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے، لیکن آ تو مخلص ہو کر آ تو گناہ کو چھوڑ کر آ، میری نافرمانی کو چھوڑ کر آ، کسی کا حق دینا ہے وہ ادا کر کے آ، کیونکہ یہ حقوق العباد اکثر بیان ہوئی ہے نا، اس لیے یہاں توبہ کی شرطوں میں یہ شرط دی ہے اگر کسی کا حق دینا ہے، حقدار کو حق واپس کر، پھر میرے سامنے آ کر معافی مانگ، میں رب معاف کر دوں۔ لیکن حقدار کا اگر حق نہیں دیا،
جیسے وہ ایک لطیفہ مثال مشہور ہے کہ کوئی آدمی عمرے کے لیے جا رہا تھا تو اپنی بہن کو فون کرتا ہے کہ ہمشیرہ میری بہن میں جا رہا ہوں عمرہ کے لیے، جیسے ہمارے یہاں ایک روٹین بنی ہے کہ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو معاف کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اللہ آپ کو خیریت سے لے جائے، معاف ہے، وہ میری جو زمین آپ نے دینی ہے پھر وہ دے کے جا رہے ہو یا واپس آ کے دو گے؟ کہنے لگا بس آواز نہیں آ رہی، آواز یہ تو پھر معافی نہ ہوئی نا، یہ تو روٹین پوری کرنے والے حقدار حق مانگے تو آواز ہی نہ آئے بندے کو اور کہے جناب میں بالکل معاف مجھے کر دینا، تو ایسی معافی فرمایا نا، معافی یہ ہے کہ حقدار کا حق اس کو لوٹاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، پھر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے سچی توبہ کی، حالانکہ ڈاکے ڈالتے تھے۔ فضیل بن عیاض پہلے ایک ڈاکو تھے، ڈاکو صرف ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ رات کا وقت ہے اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں اور ایک گھر سے قرآن کی آیت کی آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل ڈر جائیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ بس یہ آیت جب سنی تو بالکل ایسا محسوس ہوا کہ اللہ مجھے آواز دے کر کہہ رہے ہیں کہ فضیل ابھی تیری توبہ کا وقت نہیں آیا۔ بس دل کی دنیا بدل گئی اور فوراً جناب زمین سے مٹی خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی کہ میں کیا کر رہا تھا، اور اللہ بلا رہے ہیں اور زور سے کہا ہے میرے اللہ اب آ گیا ہے وہ وقت، ڈر گیا میرا دل۔ اور پھر قافلے والوں کو اٹھایا، باقی ڈاکوؤں کو، اور کہا اٹھو توبہ کرو، اللہ بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا سچ مچ کی اللہ کی آواز سنی ہے، اللہ کا قرآن سنا ہے اور اللہ کی آواز سنی ہے، اللہ کہہ رہے توبہ کرو وقت آ گیا ہے، اٹھو میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، تم بھی اللہ سے معافی مانگو۔ اس کے بعد جس کے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا ایک ایک بندے کے گھر میں گئے، یہ ہے نا توبہ، ایک ایک بندے کے گھر میں گئے، جو مال اور سامان بچا ہوا پاس تھا وہ واپس کیا، جو نہیں تھا اس کی معافی مانگی، میرے بھائی یہ میرے پاس تھا میں کوشش کروں گا پھر بھی تجھے ادا کرنے کی، اور یہ لے لے اور مجھے معاف کر۔ ایک ایک بندے سے معافی مانگی اور اس کے بعد پھر رب کے سامنے روئے اور پھر وقت کے اللہ کے ولی بنے۔ سچی توبہ کرے تو اللہ کے ہاں کون سی دیر ہے، اللہ تعالیٰ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن سچی توبہ، اگر کسی کا حق ہے حقدار کو حق واپس کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شہید ہوتا ہے اس کا خون زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتے ہیں الا الدین، لیکن قرض اگر کسی کا دینا ہے تو وہ اس کا بھی معاف نہیں ہوگا۔ جہاں تو لوگ قرض دے کے غائب ہی ہو جاتے، واپس ہی کوئی نہیں، نظر ہی کوئی نہیں آتا، بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کدھر گیا ہے۔ تو یہ کون سی پھر توبہ ہوئی؟ حقدار کا حق ہی نہ دیا، اور جناب بس یہ توبہ بھی ہے اور استغفار کی زبان پہ جناب کثر اتنی تسبیحیں پوری کر لی ہیں۔ بھائی تسبیحیں بعد میں پوری کرنا، پہلے دل سے سچی توبہ کر، اگر کسی کا حق دینا ہے تو وہ دے، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ پہلے چھوڑنے کا پختہ عزم کر، پھر ایک بار بھی تو اگر کہہ دے گا استغفر اللہ، رب دیر نہیں کرے گا معاف کرنے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، بے شک توبہ اللہ کے ہاں ان لوگوں کی ہے، یعملون السوء بجہالہ، جن سے برا عمل ہوا جہالت میں، غلطی ہو گئی جن سے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہیں قریب سے ہی، یعنی ادھر غلطی ہوئی، احساس ہوا، بس اللہ سے توبہ کر لی، فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ بھی رجوع فرمائے گا۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، بندے کی توبہ یہ ہے کہ بندہ گناہ سے رجوع کر کے نیکی کی طرف آ جائے، اور اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اللہ ناراضگی سے رجوع کر کے رضا کی طرف آ جائے۔
فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ رجوع فرمائے گا، یعنی ان کی توبہ کو اللہ قبول فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تو علم والا ہے، حکمت والا ہے، جو دل سے لوٹ کر آئے اللہ اس کے دل کی حالت کو جاننے والا ہے۔ حکیمہ، بڑی حکمت والا ہے، جو بھی سچی توبہ کرے وہ اپنی حکمت کے تحت اس کی توبہ کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بڑے سے بڑا مجرم بھی جب مخلص ہو کر آتا ہے پھر وہ رحمت کا در کھول دیتا ہے۔ یہ احد کا میدان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، زاروں قطار آنسو ٹپک پڑے آپ کی آنکھوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ نے جا کے اپنے بھائی کی انگلیوں کے ٹکڑوں سے لاش کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ سینہ تک چیر دیا گیا ہے میرے چچا کا، کلیجہ بھی باہر نکال کے چبایا گیا ہے، کیا کیا ظلم نہیں کی گئے لاش کے ساتھ، لاش کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ نے اتنے دکھ کا اظہار فرمایا اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا میں ان قریشیوں کا 70 سردار چن کر ماروں گا، تب جا کر میرے اس چچا کا بدلہ ہوگا، اتنا ظلم کیا ان ظالموں نے میرے چچا کے ساتھ۔ اللہ کریم نے فرمایا کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ میرے محبوب، ہم نے تو پہلی شریعتوں میں بھی، تورات میں بھی اور اب بھی یہی قانون مقرر کیا ہے، ایک کے بدلے میں ایک، جیسے کوئی کسی کا ناک کاٹے تو ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور ایک کے بدلے میں 70 نہیں میرے محبوب، ایک کے بدلے میں ایک کا قانون ہم نے بنایا، ٹھیک ہے، لیکن وہ واشی، جس واشی نے میرے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، جس کا وار چل گیا تھا امیر حمزہ پہ، آپ نے فرمایا اس واشی کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، واشی کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، اس واشی کو تو ضرور قتل کیا جائے گا۔ چند دن گزرے، واشی کے دل میں خیال پیدا ہوا، یار میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، میں نے کیا فائدہ کیا نبی پاک کے چچا کو شہید کر کے، کیا اس نے میرا بگاڑا تھا، بڑا جرم کیا، احساس پیدا ہوا، دل میں خیال پیدا ہوا، توبہ کرنی چاہیے، ایمان قبول کرنا چاہیے، توبہ کی نیت سے واشی مدینہ کی طرف چل پڑا، اور یہ سوچ کر گیا اللہ کے نبی کے پاس چلا جاتا ہوں، جا کر اعلان کر دیتا ہوں ایمان کا، اب بخش دیا تو ٹھیک ہے، مار ڈالا تو ٹھیک ہے، جرم تو کیا ہے نا، بس اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ واشی توبہ کی غرض سے مدینہ کا رخ کرتا ہے، اور اللہ کریم رحمت کے دروازے واشی کے لیے کھول دیتے ہیں، اور فرمایا میرے محبوب وہ جو تیرے چچا امیر حمزہ کا قاتل ہے وہ واشی توبہ کی نیت سے چل پڑا ہے میرے محبوب، اور جب وہ توبہ کی نیت سے چلا ہے میں نے تو اس کو معاف کر دیا، میرے پیغمبر تو بتا تو کیا کرے گا، معاف کرے گا یا نہیں؟ فرمایا یا اللہ جس کو تو نے معاف کر دیا اس کو تیرے نبی نے بھی معاف کر دیا۔ سچی توبہ، دل کی اخلاص کے ساتھ جو آدمی رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے، میرے بھائیو اللہ راضی ہونے میں دیر نہیں کرتے، چاہے کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو۔ نبی پاک نے فرمایا تھا نا 70 سرداروں کو ماروں گا، اب وہ 70 کا غصہ ایک واشی میں جمع ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو اللہ کے نبی نے بھی معاف کر دیا۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حکیما، وہ علم والا ہے، وہ جانتا ہے کون سچی توبہ کر رہا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور سنو کوئی توبہ نہیں ان لوگوں کی جو برے عمل کرتے رہتے ہیں حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے، اسرائیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ملک الموت سامنے آ جاتا ہے، قال، پھر کہے وہ بندہ انی تبت الآن، کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی توبہ نہیں اس بندے کی، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی غفلت کرتا رہا، لوگوں کے حق بھی مارے، رشتہ داروں کے حقوق بھی مارے، خود بھی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، پڑوسیوں کے حقوق بھی مارے، جہاں بس چلا اس نے ظلم کیا، اب موت کا سامنا کرتے وقت کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ضابطہ بھی تو ہے نا، اصول بھی تو ہے نا اللہ تعالیٰ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک اللہ کریم توبہ قبول کرتے رہتے ہیں جب بندے کی روح حلق کو نہ پہنچ جائے، جب روح حلق کے قریب آ جائے اب بے شک وہ چیخنا شروع کرے، اب اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور اللہ کریم سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، مجرموں میں سے جب ایک مجرم کو موت آتی ہے، قال انی، قال پھر اس وقت وہ کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے اب لوٹا دے تاکہ میں نیک اعمال کروں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں پہلے جو عمل چھوڑ چکا اب وہ نیک عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم کی طرف سے جواب آئے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب تو چیختا رہے، اب دنیا کا جہان ختم ہو گیا، توبہ کا وقت تو اس جہان میں تھا، اب تو اگلے جہان کے سفر پر روانہ ہو چکا ہے، اب تیری توبہ نہیں۔ بسم اللہ فرماتے ہیں موت کے وقت اگر چیخے اور چلائے اور کہے میں اب توبہ کرتا ہوں، ایسے بندے کی کوئی توبہ نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ان کی بھی کوئی توبہ نہیں۔ اللہ خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، اللہ خاتمہ ایمان والا نصیب فرمائے۔ فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اگر موت کفر پر آئی پھر بھی کوئی توبہ نہیں ہے، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، دکھ دینے والا عذاب، ہمیشہ جہنم کی عذاب کے جھونکے اور جہنم کی آگ، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ترجمہ سنیں، انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ پر یعنی اللہ کے ہاں، للذین یعملون السوء بجہالہ، ان لوگوں کے لیے جو برا عمل کریں نادانی میں، جہالت میں، ثم یتوبون من قریب، پھر رجوع کر لیں قریب سے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس یہ وہ لوگ ہیں اللہ بھی رجوع فرمائے گا ان پر، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور کوئی توبہ نہیں ان لوگوں کے لیے جو برے عمل کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت،
یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آئے، قال انی تبت الآن، پھر وہ کہے میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ وہ لوگ جو مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔